بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے چاند کی کہانی۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ اور ایک وزیر تھا، دونوں لاولد تھے۔ ایک دن ملکہ برآمدے میں رونق افروز تھیں، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک فقیر نے تمام گھروں پر بھیک مانگی مگر بادشاہ کے در پر نہیں آیا۔ ملکہ نے آدمی بھیج کر فقیر کو بلوایا اور سونا چاندی دینا چاہا، لیکن فقیر نے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ میں باج گھر کی بھیک نہیں لیتا۔ یہ سن کر ملکہ کو بہت رنج ہوا اور وہ بہت روئی۔ جب بادشاہ گھر میں آیا اور بیوی کو روتے دیکھا تو رونے کا سبب دریافت کیا۔ ملکہ نے کہا کہ آج ایک فقیر آیا اور تمام گھروں سے بھیک مانگی، لیکن ہماری بھیک لینے سے انکار کیا کیونکہ خدا نے ہمیں دولت اولاد سے سرفراز نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ فقیر کدھر گیا؟ ملکہ نے فقیر کے جانے کی سمت بتا دی۔ بادشاہ ننگے سر اور ننگے پاؤں اس طرف چلا گیا۔ جنگل میں پہنچ کر دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی درخت کے نیچے نماز پڑھنے میں مصروف ہے۔ بادشاہ وہیں ٹھہر گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا، پیر و مرشد، کیا آپ وہی صاحب ہیں جنہوں نے مجھ بدنصیب کے گھر بھیک لینے سے انکار فرمایا؟ فقیر نے کہا، ہاں میں وہی ہوں، لیکن تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بادشاہ نے کہا، شاہ صاحب، میں اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک میرے نصیب نہ بدل جائیں۔ اب آپ ہی کوئی ذریعہ بتلائیں کہ ہم دولت کے خزانے سے اس بے بہا دولت کو حاصل کریں۔ بادشاہ کی منت و سماجت کو دیکھتے ہوئے فقیر نے ایک لکڑی بادشاہ کو دی اور کہا کہ فلاں باغ میں جا کر آم کے درخت پر اس لکڑی کو مارو، جتنے پھل گریں ان کو یہاں پر لے کر آؤ اور زیادہ حرص مت کرنا۔ بادشاہ فقیر کے کہنے کے موجب باغ میں گیا اور لکڑی آم کے درخت پر ماری، صرف ایک پھل زمین پر گرا۔ بادشاہ نے اور پھل گرانے چاہے اور دوبارہ لکڑی کو درخت پر مارا، لکڑی درخت میں اٹک گئی اور کوئی پھل نہ گرا۔ بادشاہ نے فقیر کے پاس آ کر ساری کیفیت بیان کی۔ فقیر نے دوسری لکڑی دی۔ بادشاہ سے کہا کہ اس لکڑی سے پہلے والی نکال کر مجھے لا کر دو۔ بادشاہ نے اس لکڑی سے پہلی لکڑی نکالی، پھل اور دونوں لکڑیاں لا کر فقیر کے حوالے کر دی۔ فقیر نے پھل بادشاہ کو دے کر کہا کہ بابا، تمہارے نصیب میں ایک ہی اولاد ہے، یہ پھل لے جاؤ اور تم دونوں میاں بیوی نہا کر ایک کمرے کو صندل سے لیپو اور وہاں بیٹھ کر تم دونوں اس پھل کو کھاؤ۔ بادشاہ اپنے محل واپس آیا اور ملکہ کو پھل دے کر تمام قصہ بیان کیا۔ دونوں میاں بیوی اسی وقت نہائے اور ایک کمرے کو صندل سے لیپ کر دونوں میاں بیوی نے مل کر پھل کو کھایا۔ یہ خبر کسی طرح وزیر کی بیوی کے کانوں تک گئی۔ وزیر کی بیوی نے فوراً نوکروں کو بھیج کر بادشاہ اور ملکہ کے کھائے ہوئے پھل کے چھلکے کو منگوایا اور وزیر اور اس کی بیوی نے نہا کر اور ایک کمرے کو لیپ کر چھلکا اور گٹلی کھائے۔ خدا کی قدرت سے دونوں حاملہ ہو گئیں اور 9 مہینوں کے بعد دونوں کے یہاں لڑکے پیدا ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام شہر میں خوشیاں منائی گئیں۔ بادشاہ نے نجومیوں کو طلب کر کے ان بچوں کے حالات دریافت کیے۔ نجومیوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بچوں کو 12 برس تک جوخم ہے، ان کو نہ کہیں باہر نکالنا اور نہ کہیں جانے دینا اور نہ ان کے روبرو شکار کا ذکر کرنا، 12 برس تک بہت احتیاط سے کام لینا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ منادی کر دو کہ ان کے سامنے کوئی شکار کا نام نہ لے، ان دونوں بچوں کو ایک ہی جگہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان دونوں کے لیے علیحدہ مکان بنوایا گیا جہاں کوئی گزر نہ سکے۔ اسی مکان میں دونوں رہنے لگے اور وہیں دونوں لڑکوں کی پرورش ہونے لگی۔ ایک دن وزیر زادہ مکان کے روشن دان میں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ایک بڑھیا کو دیکھا جو پانی کا گھڑا لیے جا رہی تھی۔ اس نے اس بڑھیا کے گھڑے پر پتھر مارا۔ اس نے کہا، مجھ بڑھیا سے مذاق کرنے میں کیا لطف آئے گا، مزہ تو جب آئے گا جب شکار کھیلو۔ یہ کہہ کر بڑھیا چلی گئی۔ وزیر زادے نے بادشاہ زادے سے شکار کا ذکر کیا اور کہا، ہم دونوں ضرور شکار کو جائیں گے۔ دونوں نے عہد کر کے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یہ خبر جیسے ہی بادشاہ کو معلوم ہوئی تو فوراً لڑکوں کے پاس آیا اور کھانا نہ کھانے کا سبب پوچھا۔ شہزادوں نے کہا، ہم کو شکار کھیلنے کی اجازت دیجیے، جب تک اجازت نہ ملے گی ہم کھانا نہ کھائیں گے۔ بادشاہ نجومیوں کی بات بھول گیا اور شہزادوں سے کہا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، تم کھانا کھا لو، میں تم کو شکار کی اجازت دیتا ہوں۔ شکار کی اجازت ملتے ہی دونوں نے کھانا کھا لیا۔ فوج اور جمعیت کے ساتھ شکار کی تیاری ہونے لگی۔ جنگل میں جانے کے بعد ایک ہرن دکھائی دیا۔ دونوں نے ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈالا اور بہت دور ہرن نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ ہرن کے پیچھے نکل گیا
دونوں علیحدہ ہو گئے۔ جب لشکریوں نے دیکھا بہت دیر ہو گئی، دونوں علیحدہ ہو گئے، نہیں آئے، تو تمام سپاہیوں نے سارا جنگل چھان مارا، دونوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر مجبور ہو کر شہر کو واپس ہوئے اور بادشاہ سے سارا واقعہ بیان کیا کہ وزیر زادے اور شہزادے دونوں ایک ہرن کے پیچھے نکل گئے۔ ہم سب نے تمام جنگل چھان مارا لیکن دونوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ادھر شہزادے اور وزیر زادے ہرن کے تعاقب میں بہت دور نکل گئے، ہرن نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ بہت تھک گیا اور وزیر زادے سے کہنے لگا کہ مجھے بہت شدت کی پیاس لگ رہی ہے، کہیں سے پانی تلاش کر کے لاؤ۔ وزیر زادے نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ یہیں تشریف رکھیے، میں پانی لینے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وزیر زادہ پانی کی تلاش میں نکل گیا۔ تمام جنگل چھان مارا لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ ایک عورت کو وزیر زادے نے دیکھا جو تربوز لیے بیٹھی ہے۔ وزیر زادے نے کہا یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اسے تربوز کہتے ہیں، یہ کھانے کی چیز ہے۔ کہا کیا یہ پیاس کو دور کر سکتا ہے؟ وزیر زادے نے ایک اشرفی دے کر اسے خرید لیا اور کاٹنے کے لیے ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر ایک رومال میں باندھ کر چلا۔ ایسی تیز آندھی آئی کہ دونوں بچھڑ گئے۔ وزیر زادے نے دیکھا کہ شہزادہ غائب ہو گیا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے آدمی چاروں طرف دوڑائے کہ دونوں کو تلاش کر کے لائیں۔ کچھ دور انہوں نے جا کر دیکھا کہ وزیر زادہ چلا آ رہا ہے۔ وزیر زادے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ میں خود ان کی تلاش کر رہا ہوں، نامعلوم کدھر نکل گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ رومال میں کیا ہے؟ جب رومال کو کھولا گیا تو تربوز کے بجائے شہزادے کا سر تھا اور لکڑی کے بجائے چھری تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، وزیر کو بلا بھیجا، شہزادے کا سر دکھایا اور وزیر نے کہا جاپنا آپ کے بیٹے سے عزیز میرا بیٹا نہیں ہے، آپ جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا آج اسے قید رکھو، کل اس کی گردن مار دی جائے گی۔ چنانچہ رات بھر اس کو قید رکھا اور شہر میں منادی کر دی گئی کہ کل وزیر زادے کی گردن مار دی جائے گی۔ دیکھنے کے لیے ایک مجمع کثیر جمع ہو گیا۔ جب صبح اس کی گردن مارنے کو لے جانے لگے تو اس نے کہا کہ میں مرتا ہوں اے بادشاہ، مجھے نہا دھو کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے۔ اس پر لوگ چیخنے لگے لیکن ایک پیر مرد بولا کہ کیوں ایسا کہتے ہو، اس کو نماز پڑھ لینے دو۔ آخر کار سب راضی ہو گئے۔ سامنے باولی تھی، وزیر زادہ باولی میں اتر گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ باولی میں ایک لوٹا ہے، اس کی 12 ٹوٹیاں ہیں۔ چاند لوٹے کے منہ سے اندر داخل ہوتا ہے اور ٹوٹیوں میں سے نکلتا ہے۔ وزیر زادہ حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ آخر لوگ چیخنے لگے کہ کب تک نہائے گا، جلدی نکل، وقت ہو رہا ہے۔ اس نے جلدی سے نہا کر نماز ادا کر لی اور اس کیفیت کو پیر مرد سے بیان کیا۔ پیر مرد نے کہا تو نے تیسری تاریخ کا چاند دیکھا ہے، اس لیے تو مصیبت میں گرفتار ہے۔ اگر کہانی کسی کو معلوم ہو تو سن، ورنہ خود ہی اپنا احوال بیان کر۔ جب وزیر زادے نے منو ان اپنا سارا قصہ بیان کیا اور ان کے ساتھ گیا، ایک خلت جمع تھی، جلاد اس کی گردن مارنے ہی والا تھا کہ جنگل میں ایک گرد و غبار اٹھا اور اس میں سے ایک شخص گھوڑے پر نمودار ہوا۔ وہ شخص مجمع کو چیرتا ہوا داخل ہوا اور پوچھا یہاں سب کیوں جمع ہیں؟ سبھی نے کہا کہ وزیر زادہ شہزادے کا قاتل ہے، اس لیے اس کی گردن مار رہے ہیں۔ شہزادے نے جلاد سے کہا یہ بے گناہ ہے، اسے مت مارو۔ یہ کہہ کر وزیر زادے کا ہاتھ پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے آیا اور کہنے لگا ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر میرے آنے میں ذرا بھی دیر ہوتی تو ایک خون ناحق آپ کی گردن پر ہوتا۔ بادشاہ نے حیرت زدہ ہو کر جب وہ پٹلی منگوائی اور اس کو کھولا تو اس میں تربوز اور لکڑی نکلی۔ وزیر نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کی سلطنت آپ کو مبارک، میں اپنے بچے کو کہیں لے کر چلا جاؤں گا، دنیا میں مجھے سب چیز ملے گی مگر اولاد نہ ملے گی۔ بادشاہ نے کہا غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، یہ سلطنت تمہاری ہی ہے، کیا مجال ہے تم پر کوئی نظر اٹھائے۔ اس کے بعد چابیاں وزیر کو واپس کر دیں اور سب ہنسی خوشی سے رہنے لگے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ 3 مرتبہ کہانی 3 نوچندیوں تک، ہر نوچندی جمعرات کو شکر یا مٹھائی پر نظر مولا علی دیں۔ کس طرح سے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ اور 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ کر محمد وآل محمد پر صلوات کہیں اور کہیں کہ مجھ پر تیسرے چاند کا اثر نہ ہو اور اس کی نحوست زائل ہو جائے۔ آمین الہی آمین۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔